آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شازیب جیلانی۔ دنیا کی نظریں اس وقت جنیوا پہ لگی ہوئی ہیں جہاں ایران اور امریکہ کی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان میں ڈسیبل افراد آبادی کا 15% ہے، مگر ان کے لیے سماجی و اقتصادی ترقی کے مواقع آخر اتنے محدود کیوں ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے کچھ بات دہشت گردی کی کر لیتے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پاک افغان سرحد اس وقت گرم ہے، طرح طرح کی خبریں ہر طرح کے ذرائع سے آ رہی ہیں۔ افغان ملٹری جو اکاؤنٹس ہیں فیس بک پہ یا دوسری میڈیا پہ، انہوں نے تو باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کے خلاف حملے کا آغاز ہم نے کر دیا ہے، ملٹری آپریشن کا یہ الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ افطار کے بعد شروع ہوا اور اس وقت کئی مقامات پر افغان طالبان کی طرف سے فائرنگ ہوئی ہے، اور پھر ظاہر ہے جوابی فائر ہو رہی ہے، آرٹلری کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت پاکستان کی حکومت سے کوئی آفیشیل بیان نہیں آیا، لیکن میرا خیال ہے کہ عن قریب آ جائے گا۔ دیکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 6 فروری کو اسلام آباد کی ایک نوائی امام بارگاہ پہ خودکش حملے میں 32 نمازی جاں بحق ہوئے تھے۔ داعش خراسان نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس واردات کا ماسٹر مائنڈ داعش باجوڑ کا کمانڈر یوسف عرف قاسم عرف ادریس بعد میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں مارا گیا۔ اس کے سر پہ 12 ملین روپے کا انعام تھا۔ آج اخبار ڈان میں تجزیہ کار اسماعیل خان نے دہشت گردی سے متعلق تحقیقی اہلکاروں کے حوالے سے داعش کے اس گروہ کے بارے میں تفصیلات شائع کی ہیں۔ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو اس گروہ کی جڑیں گجرانوالہ، لاہور اور حکیم آباد، نوشیرہ تک دکھائی دیں۔ جولائی 2023 میں JUI باجوڑ کنونشن پہ حملے میں 54 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ JUI رہنما مفتی سلطان محمود اور ANP کے مولانا خان زیب بعد میں قتل ہوئے۔ ان کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی، جبکہ مختلف اوقات میں 15 پولیس والے بھی قتل کیے گئے۔ تفتیش کاروں کے مطابق امام بارگاہ اسلام آباد پہ حملے کا ماسٹر مائنڈ یوسف عرف ادریس عورتوں اور بچوں کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ یہ عورتیں خود کش جیکٹس بھی ایک سے دوسری جگہ پہنچاتی تھیں تاکہ شبہ نہ ہو۔ یہ گروہ کرپٹو کرنسی میں لین دین کرتا تھا۔ اس کے ڈانڈے مشرق وسطیٰ سے افغانستان تک پھیلے ہوئے ہیں۔ تفتیشی سیکیورٹی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہلاکت خیزی، چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تیزی سے متحرک رہنے اور جگہ بدلنے کی مہارت، کٹر نظریہ سازی، وسائل اور دہشت گرد آپریشن میں پیشہ ورانہ مہارت کے سبب داعش اس وقت غالباً TTP سے بھی بڑا خطرہ ہے۔ اس دوران کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر نہ آ جائے۔ ISPR کے مطابق 2 روز پہلے کے دوران مختلف کارروائیوں میں شمالی وزیرستان، لکی مروت، بنو اور جوب کے علاقے سمبازہ میں 34 TTP دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ خراسان ڈائری نے اطلاع دی ہے کہ مکران کے ضلع کیچ کے علاقے کلاتک میں مسلح افراد نے آج ایک تھانے کو آگ لگائی۔ ٹانک کے سب ڈویژن جنڈولا میں رات کا کرفیو، جبکہ پورے جنوبی وزیرستان میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز ضلع خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں پولیس کانسٹیبل سفیر آفریدی اور ان کے صاحبزادے کو دہشت گردوں نے گھر کے قریب نشانہ بنایا۔ ان کے ساتھ سفیر خان کا لگ بھگ 2 برس کا ایک بیٹا بھی تھا، جو بعد ازاں اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا سکا۔ بنو میں سوکری حسن خیل میں درجن بھر مسلح افراد نے نماز تراویح کے دوران مسجد سے 3 آف ڈیوٹی اہلکار اغوا کیے۔ ان کا تعلق کمشنر آفس کے حفاظتی عملے سے تھا۔ آج صبح ان کی لاشیں ایئرپورٹ روڈ بنو سے مل گئیں۔ ان کی نماز جنازہ میں اعلیٰ حکام اور علاقہ مکینوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ضلع ٹانک میں ایک چیک پوسٹ پہ کوارڈ کاپٹر حملے میں ایک سیکیورٹی اہلکار نائک ندیم شہید ہو گئے، جبکہ شمالی وزیرستان کی تحصیل شیوا میں بھی ایک سرکاری اسکول پہ ڈرون حملے میں جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ ڈرونز اور بارودی کوارڈ کاپٹرز چند برس پہلے تک سیکیورٹی ادارے استعمال کرتے تھے، مگر اب ہر کس و ناقص کی دسترس میں ہیں۔ گزشتہ 1.5 برس کے دوران بالخصوص خیبر پختونخوا کے متعدد علاقوں میں یہ ٹیکنالوجی کلعدم TTP کے گروہ بڑی مہارت سے استعمال کر رہے ہیں۔
ڈرون ٹیکنالوجی دہشت گردوں کے ہاتھ کیسے لگی اور کیا اس کا کوئی مؤثر توڑ بھی ہے؟ شاہ زیب جیلانی، آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے خاص کر کے خیبر پختونخوا میں. اس حوالے سے ISPR کا اپنا یہ کہنا ہے کہ صرف اس ایک سال کے اندر جو ہمارے ہاں کوڈ کاپٹرز کے حملے ہوئے، دہشت گرد حملے ہوئے، وہ 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 سے زائد تھے. اب یہ ایک میسو جو ہے جو وسط ضرار ہم روز یہ جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی شاید رجسٹر نہیں ہوتا کہ یہ جو ٹیررزم ہے اس کا یہ ہائی ٹیک کس طرح سے ہو گیا ہے. تو آج اسی کا ہم یہ احاطہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو 400 سے زائد حملے ہوئے ان کی اکثریت جو ہے وہ ایک ضلع میں تھی، اور وہ ہے بدقسمت ضلع بنوں کا، جہاں سے ہم دیکھا ہے کہ حالیہ برسوں میں سب سے زیادہ لارنسٹس جو ہے وہ وہاں پہ دیکھی گئی ہے. باقی جو مطلب یہ وہاں پہ کوئی سمجھیں کہ 300 کے قریب حملے وہاں پہ ہوئے، اور باقی جو درجنوں کے حساب سے ہوئے اس میں باجوڑ کا نام آتا ہے، وزیرستان کا، اور اورکزئی کا بھی نام آیا. لاسٹ ایئر آن اینڈ آف جب یہ رپورٹنگ ہو رہی تھی تو یہ کنفیوژن تھی کہ یہ کون کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ سیکیورٹی فورسز خود کر رہی ہیں، انہوں نے اس کو ٹرائی کیا. آہستہ آہستہ یہ اسٹیبلش ہوتا گیا کہ یہ کیپیسٹی جو ہے یہ TTP کے پاس آ چکی ہے. ایک اور گروہ ہے اتحاد المجاہدین، انہوں نے ببانگ دہل کئی دفعہ اس کی ذمہ داری لینے کی کوشش کی کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں یہ حملے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اتنے جو سینکڑوں حملے ہوئے ہیں اس میں سیکیورٹی فورسز کا نشانہ بنی، وہاں پہ بہت سارے لوگ شہید ہوئے، سویلینز بہت سارے شہید ہوئے، عورتیں بچے جو ہے وہ شہید ہوتے آئے ہیں. تو اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے، ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ ریگ ٹیگ آرمی ہے، لیکن امریکہ کے نکل جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں. لیکن ڈرونز اڑانا، چلانا، کوڈ کاپٹرز کو ہمارے ہاں یہ بلیف ہے سرکار میں کہ یہ انڈیا اس کے پیچھے ہے، وہ ٹریننگ بھی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ آپ کو کیپیسٹی بھی دے رہا ہے. اچھا، دہشت گردی کے خلاف یہ جو نیا ایلیمنٹ آیا ہے، ابھی جیسے وسط نے بھی بتایا کہ ہم خود کش حملے دیکھتے آئے ہیں، ہم بھتہ، قتل، یہ وہ سب ہم دیکھتے آئے ہیں، بم دھماکے. لیکن اب ایک نیا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے پولیس والے کہتے ہیں کہ اب ہم ایک آنکھ ہماری جو ہوتی ہے وہ بندوق پہ ہوتی ہے اور دوسری آسمان پہ ہوتی ہے کہ کہیں وہاں سے کچھ آ نہ جائے. تو جواب میں ہم نے کیا کیا ہے، پچھلے سال کی اگر میں نے جو رپورٹنگ دیکھی اس میں خیبر پختونخوا پولیس نے اینٹی ڈرون گنز ڈپلوائے کی ہیں کئی اضلاع میں، خاص کر کے جو بارڈر ایریاز ہیں، اور کم از کم 2 اینٹی ڈرون سسٹمز ڈپلوائے کیے ہیں 2 اضلاع میں، جس میں ایک بنو میک سینس اور دوسرا پشاور، کیونکہ آپ کا وہ پروونشل کیپٹل ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے حکام کے مطابق کہ دہشت گردی کے حوالے سے بھیجے گئے جو کوڈ کاپٹرز تھے وہ درجنوں کے حساب سے ناکام بنائے گئے، تباہ کیے گئے یا ان کو نشانہ بنایا گیا. حساس مقامات پر اس کے علاوہ جو اینٹی ڈرون دیگر ٹیکنالوجی ہے وہ بھی ڈپلوائے کی گئی، اور پھر ڈرون نیٹس، مطلب ایک طرح کا سمجھیں کہ جال جو ہے وہ ان عمارتوں کے اوپر ہوتا ہے کہ اگر ڈرون آ رہا ہے اڑتا ہوا تو اس میں پھنس جائے. اور اس کے ساتھ ہی جو پنجاب KP بارڈر ہے اس پر سیکیورٹی فورسز کا جانی نقصان روکنے کے لیے انہیں وہاں بھی ڈپلوائے کیا گیا. اچھا، ایک اور خبر آئی دسمبر میں 3 ماہ پہلے کہ نوشہرہ میں جو قائم ہے ایک پولیس ٹریننگ سینٹر، اس میں ایک اسپیشل یونٹ اب بنا دیا گیا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے کہ ہمارے پولیس والوں کو پورا ٹرین کیا جائے ڈرون وارفیئر میں، کیونکہ یہ ایک تیزی سے پھیلتی ہوئی ٹیکنالوجی ہے اور ہمارے یہاں ابھی تک اس پر فوکس نہیں تھا. لیکن جوں یہ حملے بڑھ رہے ہیں تو پولیس والوں کو ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو سرحد پار یہ جو ڈرونز آتے ہیں ان کو کامکازی ڈرونز بھی کہا جاتا ہے، اور پاکستان میں پھر مقامی طور پہ بھی اینٹی ڈرون جیمنگ گنز بھی بنائی جا رہی ہیں، مارکیٹ کی جا رہی ہیں کہ اگر یہ امپلوائے کریں تو یہ کارآمد ثابت ہوگی. جہاں تک میں نے دیکھا ہے تو ان کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے، کوئی 1.5 کلومیٹر تک ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ متعدد ڈرونز اگر آ رہے ہوں تو ان کو بھی نشانہ بنا سکتی ہیں. اب یہ وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ افیکٹو دے آر. ایک چھوٹا سا مسئلہ اس سارے معاملے کا یہ ہے کہ ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں، ہم اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیٹ اینڈ ماؤس گیم ہے، چوہے بلی کا کھیل ہے. ہم نے جو بنایا ہے اینٹی ڈرون جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، اب یہ بھی رپورٹس ہیں میڈیا میں کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی ہے، یہ جو TTP ہے یا دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں، اور کہیں پہ انہوں نے ہمارے سمجھیں کہ جو ڈرونز ہیں ان کو ناکارہ بنایا ہے، نشانہ بنایا ہے. اور اس لیے
کبھی لگتا ہے کہ انہیں ایج حاصل ہے، کبھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمیں ایج ہونی چاہیے، ہم ریاست ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں. لیکن اتنی بات طے ہے کہ طالبان ہو یا یہ دوسرے گروہ ہوں، یہ کیوں اس کو اس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ کمرشلی اویلیبل ہیں، یہ کوڈ کاپٹرز سستے ہیں اور ان کو چلانا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اور ان کو پہلے یہ استعمال کر رہے تھے اپنے پروپیگنڈے کے لیے، کیمراز لگا کے دکھانا کہ ہمارا یہ بندہ گیا، اس نے دھماکہ کیا، اتنے لوگ ہو گئے. لیکن اب ظاہر ہے کہ اس میں وہ ویپنز بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں اور اس سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے، میرا خیال ہے ذرا آپ بتائیں گے کہ یہ دنیا میں پورا ایک ویو ہے. یمن سے لے کر یوکرین تک ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ڈرون ٹیکنالوجی کو امپلوائے کیا جا رہا ہے. آخری بس میں ایک بات کروں گا کہ ہمارے ہاں جو یہ اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی جو فوج کے پاس ہے یا خیبر پختونخوا پولیس کے پاس ہے، وہ ایک حد تک اس کا ہمیں ایفیکٹ نظر بھی آ رہا ہے، اسپیشلی پچھلے 6-8 ماہ میں. لیکن یہ ٹیکنالوجی جو ہے یہ سرویلنس کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے، مانیٹرنگ کے لیے بھی یوز ہو رہی ہے. سرحد پار جو ہے یہ گروپس اس کو یوز کر رہے ہیں، اور اس میں ان کو بڑی مدد یہ بھی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، جو امریکی اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں، نائٹ ویژن گاگلز ہیں، یہ تھرمل کیمراز ہیں. اس سے بعض اوقات انہوں نے لٹرلی یہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو سپاہی بیٹھے ہیں یا لا انفورسمنٹ والے، لٹرلی ان کو کہا جائے گا سٹنگ ڈکس، کہ وہ آئے اپنی کارروائی رات کو کر کے چلے گئے، دوسرے دن ہمیں پتہ چلا کہ اتنی جانیں چلی گئی ہیں. تو بہرحال یہ ایک بریف سا کانٹیکسٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں کیسے یہ جو پورا معاملہ ہے یہ پین آؤٹ کر رہا ہے. جی اچھا شاہ زیب، میرا خیال ہے کہ آپ نے جو ڈرون ٹیک اور ڈرون ٹیک ہے وہ تو آپ نے تقریباً کور ہی کر لیا. میں اس میں 1-2 چیزوں کا اضافہ کر سکتا ہوں. جو آپ نے بات کی نا کہ یہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ انٹرسٹنگ ہے. 2 میجر ٹرننگ پوائنٹس ہیں اس طرح کے ویپنائزڈ ڈرون وارفیئر کے. ایک آپ کو ملے گا عراق اور شام میں، جب داعش کا وہاں پر قبضہ تھا. 2014-2015 میں بھی داعش نے ڈرونز استعمال کیے، لیکن جیسے آپ ذکر کر رہے تھے وہ زیادہ ریکی کے لیے تھے، سرویلنس کے لیے تھے یا پھر پروپیگنڈا کے لیے تھے. ان کے اوپر سپیکرز اٹیچ کیے گئے تھے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے. میجر ٹرننگ پوائنٹ کوڈ کاپٹر، ویپنائز کوڈ کاپٹر کا استعمال بائی اے ٹیررسٹ گروپ یا نان اسٹیٹ ایکٹر 2016 میں ہم دیکھتے ہیں ان دا بیٹل آف موصل. بیٹل آف موصل میں انفیکٹ وہاں جو امریکن فورسز تھیں یا جو عراقی سیکیورٹی فورسز تھیں وہ حیران تھیں، کیونکہ پہلی بار انہوں نے دیکھا کہ باقاعدہ ویوز میں سوارمز ڈرونز کے آ رہے ہیں جن کے اوپر چھوٹے چھوٹے ایکسپلوزیوز ہیں، لیکن وہ بالکل مطلب درجنوں کے حساب سے 50 ڈرونز گر رہے ہیں، 100 ڈرونز گر رہے ہیں اس طرح. اچھا یہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ جیسے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں لو رسک ہے، لو کاسٹ ہے، لیکن ہائی امپیکٹ ہے. آپ کور میں ہیں، آپ بیہائنڈ دا لائنز ہیں، آپ پھر بھی آپ کو خطرہ ہے کہ ڈرونز آپ کو آ کے ہٹ کریں گے. دوسری جو میجر ٹرننگ پوائنٹ ہے which I think has changed the face of warfare globally، وہ ظاہر ہے روس اور یوکرین کی جنگ تھی. میں آپ کو میں آپ کو اسٹیٹسٹکس پیش کرنا چاہ رہا ہوں. 2022 میں جو کل کیجویلٹیز تھیں رشیا اور یوکرین کی، صرف 10% ڈرونز کی وجہ سے تھی. پچھلے سال یہ تعداد 80% تک پہنچی. 80%. باقیوں کو فارغ کرائیں. تو آپ دیکھیں نا، یہی ہو رہا ہے نا سر، یہی ہو رہا ہے. وائی ڈو یو تھنک دا پاکستان آرمی از ٹریننگ ود ڈرونز ناؤ؟ تو پھر کاؤنٹر میجرز، وہاں پر میں مختصر تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ پھر ریلیٹ کرے گا ہماری سچویشن کے ساتھ. تو زیادہ تر تو یوکرین نے پہلے استعمال کیا، اس کو کہتے ہیں FPV ڈرونز یا فرسٹ پرسن ویو ڈرونز. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک ہیومن آپریٹ کر رہا ہے. ٹینکس کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا. اب ٹینکس کی جو آرمر ہے وہ سائڈ پر ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، کبھی کبھی پیچھے ہوتی ہے. یہ کبھی نے یہ نہیں سوچا تھا کسی نے کہ کوئی اوپر سے آئے گا، رائٹ؟ تو یہ اوپر سے آ رہے ہیں. تو پہلے تو رشین سولجرز نے خود ہی اس کی ڈیفنسز تیار کرنے لگ گئے، جن کو کہہ رہے تھے کوپ کیجز. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ایک پورا ایک میش اور ایک پنجرا بنا دیا ہے آن ٹاپ آف دا وہیکل. اضافی خرچہ ہے. وہیکل بھاری بھی ہو جاتی ہیں. اگر آپ کے ٹینک کا ٹرٹ ہے اس کو آگے پیچھے موو کرنے میں بھی، اور اگر پکچرز ہیں تو ہم وہ بھی دکھا سکتے ہیں. یہ جو سلاخیں لگی ہوئی ہیں یہ کہ اگر بومب گرے تو پہلے ان پر گرے، مطلب کہ نقصان کم ہو. ان کو کہا جاتا ہے کوپ کیجز. لیکن اگین ان کے بھی پرابلمز ہیں. ان کے ساتھ پھر ظاہر ہے کہ جیسے شاہ زیب آپ نے ذکر کیا اینٹائی ڈرون میشز، کہ کہیں اگر آپ نے آرٹلری لگائی ہوئی ہے وہ فکسڈ پوزیشن میں ہے تو اس کے اوپر آپ ایک جال بچھا دیں، اینڈ ادر کاؤنٹر میجرز. ایک جو انٹرسٹنگ جو چیز استعمال کی جا رہی ہے اگین لو کاسٹ کاؤنٹر میجر ہے کہ اب وہاں کے ہر فوجی کو شاٹ گنز دی جا رہی ہیں.
کہ جب ڈرون آ رہا ہوگا آپ شاٹ گن کو استعمال کریں. شاٹ گن کیوں؟ اور وہ بھی اس میں اس طرح کی ایمونیشن دی جاتی ہے جس کی زیادہ اسپریڈ ہو, کیونکہ رائفل کے ساتھ تو آپ کا بہت ایک پکا نشانہ ہوتا ہے نا. شاٹ گن میں آپ پھر بھی اپ ٹو 100 میٹرز اس کی افیکٹو رینج ہوتی ہے اور آپ اس کو وہاں سے روک سکتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر مہنگی ڈیوائسز ہیں, ڈرون جیمرز, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب مسئلہ ہمارے یہاں کیا آتا ہے کہ مطلب پھر بندہ سوچتا ہے کہ کیا ہم یہ ٹیکٹکس استعمال کر سکتے ہیں, لیکن شاید اتنے فائدے مند نہ ہو, کیونکہ روس اور یوکرین کی جنگ میں تو ایک ڈیفائنڈ فرنٹ ہے نا یار. آپ کو پتہ ہے یہاں ہماری پوزیشنز ہیں, وہاں دشمن کی پوزیشنز ہیں. یہ جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کے خلاف, اس میں کوئی فرنٹ لائن نہیں ہے, ایریاز ہیں پورے. تو آپ کے پاس 3-4 چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو آپ پہلے ڈیٹیکٹ کرو, اس کے لیے آپ کو ایک اسپیشل ریڈار سسٹم چاہیے. پھر آپ کے پاس انٹرسیپشن طریقے جو ہوتے ہیں, جیسے شاہزیب آپ نے پہلے ذکر کیا ہے, جو اینٹی ڈرون گن ہے وہ 2 قسم کی ہوتی ہیں. یا تو الیکٹرانک میگنیٹک پلس فائر کرے کہ کوئی بھی الیکٹرانک ہو وہ تباہ ہو جائے, یا تو پھر جو ڈرون اور اس کے آپریٹر کے بیچ میں جو سگنل ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا جائے. اب جو آپ نے بات کی نا کیٹ اینڈ ماؤس گیم کی, تو آخری بات میں صرف اتنی کروں گا کہ جو نئے ڈرونز بن رہے ہیں وہ ہیومن لانچ تو کرتا ہے, لیکن پھر وہ اے آئی کے ذریعے اپنے نشانے پر پہنچتے ہیں. تو یہ جو جنریشن ہے نا اینٹی ڈرون گنز کی, وہ اگر ریڈیو سگنل کو کاٹ بھی دیں تو کئی ڈرونز ایسے ہیں جن کو اس سے فرق نہیں پڑتا, دے ول اسٹل hit the target. ڈرونز کی جنزی جنریشن ہے, it's an arms race, اور بہت مشکل ہے اس کو کاؤنٹر کرنا, there's no doubt about it. تو پھر وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. حالات بہت ہی نازک ہیں. ایک ایسی فضا میں جب ایران کے آس پاس 2 امریکی طیارہ بردار جہاز منڈلا رہے ہیں اور لگ بھگ 300 بھانت کے جنگی طیارے اسرائیل, اردن اور قطر کے امریکی بیسز پہ موجود ہیں. جنیوا میں امریکہ اور ایران کے مابین بات چیت کا تیسرا دور جاری ہے. عمان کے وزیر خارجہ بدر بسیدی بطور ثالث کبھی ایک کمرے میں جاتے ہیں اور کبھی دوسرے کمرے میں قاصد بن کے آتے ہیں. اس بات چیت میں جوہری توانائی کے بین الاقوامی نگرانی ادارے IAEA کے سربراہ رافیل گروسی بھی موجود ہیں. سب کی نظریں اس وقت جنیوا پہ ہیں اور خلیج فارس پہ غیر یقینی کی تلوار لٹک رہی ہے. ایران صرف جوہری معاملات کو زیر بحث لانا چاہتا ہے اور کسی بھی معاہدے کے نتیجے میں بین الاقوامی پابندیوں کا خاتمہ چاہتا ہے, جبکہ امریکہ بضد ہے کہ ایرانی اپنا دور مار میزائلوں کا منصوبہ بھی ختم کرے, ورنہ سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہے. دیکھتے ہیں اگلے چند گھنٹے کیا گل کھلاتے ہیں. ہاں اچھا, اب یہ مسائل پر آ گئے ہیں. میرا تو خیال تھا کہ جوہری پروگرام پر بات ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ کھلتے ہیں, آہستہ کھلتے ہیں. اچھا, اب اتنی مختلف رپورٹس ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تعین کرنا کہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے, پروپیگنڈا کیا ہے. اچھا, سچ میں کتنا جھوٹ ہے اور جھوٹ میں کتنا سچ ہے, یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ ایسے چل رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ظاہر ہے کہ یہ بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے نتنز, اصفہان اور فردو کی جو سائٹس ہیں ان کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے, ہم نے جا کے دیکھنا ہے, دوبارہ تباہ کرنا ہے. ہاں جون میں بلیا میٹ کر دیا, وہ اوپر سے تباہ کیا تھا, یہ چاہ رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں. اگر ایسے نہیں تباہ ہوئے ہوں گے نا یار, اور تو کوئی اس میں نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ. جی شاہزیب. اس میں ذرا ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تباہ کر دیے تھے, اس کے بعد سے ایران نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے, جبکہ ایران کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم نے کوئی کام شروع نہیں کیا. اچھا, میں ایک اور چیز بھی مینشن کرنا چاہ رہا ہوں. کل آپ نے یہ ذکر کیا کہ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ میں وہ میجک ورڈ سننا چاہتا ہوں کہ ایران کبھی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائے گا. تو آپ کی نظر سے گزرا ہے یا نہیں؟ میں نے تو ایرانی فارن منسٹر کا سوشل میڈیا پہ ایک بیان کوٹ ہو رہا ہے جس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران انڈر نو سرکمسٹانسز ول بلڈ نیوکلیئر ویپنز, مطلب ایران کسی طور پر نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا. اب اس سے زیادہ کلیئرلی کیا نہیں, اس سے زیادہ کلیئرلی تو خود جو ایرانی صدر ہیں مسعود پیششکیان, انہوں نے کہا ہے کہ جو علی خامنائی ہیں انہوں نے جوہری ہتھیاروں کی تیاری حرام قرار دے دی ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا؟ آیت اللہ خمینی نے بھی تو یہ بات انہوں نے کہا تھا, لیکن انہوں نے اس کو وہ واپس لے لیا تھا. نہیں واپس نہیں کیا, مطلب یہ انہوں نے دوبارہ اس کو یاد دلایا. جی پبلک پلیج تو ایران پہلے بھی دے چکا ہے, سمجھیں اب دوبارہ ٹرمپ کی فرمائش پہ سمجھے انہوں نے دوبارہ بھی دی ہے. تو
جو تھوڑے سے آپٹیمسٹ لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گنجائش شاید نکل آئے شاید کہ کیونکہ ان کا مسئلہ یہ ہے نا، ابھی جو 400 kg اسٹاک پائل ہے ہائیلی انرچڈ یورینیم کا، اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت چل رہی ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ جی کوئی ریجنل کنسورشیم بنا لیں، آپ اس کی مانیٹرنگ ویریفیکیشن کا میکینزم بنا لیں، تاکہ آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ کسی سیف جگہ پر ہو، تو اس پہ گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن وہ آئی گیس پہلے والی بات کہ جو اسرائیل کا جو اصرار ہے Yes, نیتن sir. یاہو کا، وہ چاہتا ہے کہ جی کہ وہ بیلسٹک میزائل بھی نہ ہو، آپ یمن یا لبنان، عراق، ادھر ادھر آپ کا کوئی آپ کی تانے بانے نہ ہو، اور اصل جو ان کی خواہش ہے جو وہ بار بار کہتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں رجیم چینج ہو، تو اس لیے تو اس کے لیے تو پھر جنگ کرنا ضروری ہے، پھر یہ مذاکرات سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بالکل۔ اچھا یہ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، میں بھی وہیں جاننا چاہ رہا تھا۔ ٹکر کارلسن کو آج کل میں کافی سن رہا ہوں، تو بہت ان ہے، اور اس کے بڑے مزیدار ہے اس ویو پر ایک پوائنٹ آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ تو کہہ رہا ہے کہ یار عراق میں تباہی ہوئی اور ٹرمپ شاید پہلا پولیٹیکل کینڈیڈیٹ تھا جس نے کھل کے کہا کہ جی ہمیں کبھی عراق پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور اس کا یہ ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے ٹرمپ کا۔ تو اس جیسا بندہ کیوں سوچ رہا ہے کہ ایران پر حملہ کیا جائے؟ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس از بیکاز نیتن یاہو اس کو پش کر رہا ہے، اور نیتن یاہو اس کو کیوں پش کر رہا ہے، اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے شاہ زیب کہ اسرائیل میں یہ سوچ ہے کہ یہ شاید آخری امریکن پریزیڈنسی ہے یا گورنمنٹ ہے جس میں اتنی 100% انکنڈیشنل سپورٹ ملے گی ٹرمپ کو، اور وہ اس لیے جو دلائل پیش کر رہا ہے ٹکر کارلسن، وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ پبلک اوپینین، اور سارے پولز میں آپ کو اس کو ثبوت بھی ملے گا، پبلک اوپینین امریکہ میں اب irreversibly شفٹ ہو رہا ہے اگینسٹ اسرائیل۔ اب ظاہر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کانگریس کی پالیسی شفٹ ہوگی یا کل امریکن صدر کی پالیسی شفٹ ہوگی، شاید ہو ہی نہ، لیکن اٹ ول بیکم مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ کہ یہ جو ابھی جو بلینک چیک کا سلسلہ چلتا آیا ہے نا پچھلے 50-60 سالوں سے، وہ شاید رکنے والا ہے۔ تو اسرائیل کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو آپ نے ابھی بیان کر دیے ہیں۔ ٹکر کارلسن کے مطابق اسرائیل کو لگ رہا ہے کہ یہ ہمارا آخری موقع ہے کہ ہم امریکہ سے جنگ لڑوا لیں۔ اس کے مطلب ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ایک اور گیم بھی چل رہی ہے، اور وہ ہے پہلے آپ کی، اور وہ کیا ہے؟ اچھا پولیٹیکو ایکسیوس یہ جو ہے نا، اور یہ ہیں تھوڑے سے وہ سائٹس جو کافی قریب سمجھے جاتے ہیں نا رائٹ ونگ ریپبلک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ یار وائٹ ہاؤس آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جنگ تو ہم کر لیں گے، لیکن یار پہلے آپ جاؤ، مطلب آپ سے مراد اسرائیل، وسعت اللہ خان نہیں، اسرائیل، کہ آپ جائیں، آپ ہٹ کریں، جب وہ ہٹ بیک کریں گے نا تو ہم کہیں گے، اور اگر ہمارے 1-2 فوجی مر گئے وہاں پر تو اور بھی اچھا ہے، کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ we are gonna have to avenge American lives and stand by our allies، پھر ہمیں یہ کرنا ہوگا، تو آغاز آپ کریں، بعد میں بھائی ہے نا بیک پہ، بھائی سنبھال لے گا۔ تو یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اگین اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ہمیں اس وقت نہیں پتا۔ ڈیمانڈز میکسیملسٹ ہیں، اگین حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ شاید وائٹ ہاؤس کو بھی نہیں پتا۔ مجھے پتا ہے کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ یہ جو مارکو روبیو صاحب ہیں آپ کے دوست، سیکریٹری آف اسٹیٹ، بڑی ہے میرا، ہاں، ان کا ایک بیان آیا ہے، گول پوسٹ امریکہ کندھے پہ لیے گھوم رہا ہے۔ بالکل، اس نے کہا، ہاں پہلے اس نے کہا یار بس یہ یورینیم کی بات ہوگی اور انریچمنٹ زیرو کر لو تو بس معاملہ ختم ہے۔ ایران نے کہا اچھا یوں کر لو آپ کو یقین آ جائے۔ پھر اس نے کہا نہ، یہ جو نیتن یاہو کی فرمائش ہے میزائل، بہت نقصان ہوا ہے یار اسرائیل کا، نا اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، تو انہوں نے کہا یہ جو میزائلوں کا ٹنٹا ہے یہ بھی ختم کرواؤ۔ تو امریکہ نے یہ بھی چپکے سے گول پوسٹ شفٹ کر کے یہ تجویز بھی آج وہاں پیش کر دی ہے۔ اچھا جب یہ تجویز بھی منظور کر لے گا ایران کے، ٹھیک ہے یار ہمارے جو میزائل ہیں ہم ان کو کر دیتے ہیں 500 کلومیٹر سے زیادہ نہیں رکھتے ان کو، 2000 کلومیٹر والا جو ہے وہ ہم نیوٹرلائز کر دیں گے، تو کہیں گے یار یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ چودھری بنے گھوم رہے ہیں اس علاقے میں، مڈل ایسٹ میں، کبھی حزب اللہ تو کبھی حوثی تو کبھی عراق کی جو تنظیمیں ہیں وہ، یہ دھندا بھی ختم کریں۔ جب یہ دھندا ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی اور، مثلاً یہ کہ میرا خرچہ ہو گیا ہے اتنے سارے طیارے جمع کرنے پہ آپ کے آس پاس، اگر یار یہ خون چاٹے بغیر گزر جائیں تو میری بڑی بستی ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے۔ اگین آئی وڈ لو ٹو بی آپٹمسٹک،
لیکن آپ نے جس دنیا میں آپ ہم نے رہتے پتا ہیں وہ ہمارے سامنے ہے. جی امریکی فوج کے جو جنرل ہیں، یہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا بھی بیان دیکھا ہوگا جی کل کین پرسوں، کا بیان بالکل. انہوں نے کہا جی یہ بہت ہی رسکی ہوگا اگر آپ نے ایران پہ کیا، اور ایک پرولونگڈ کانفلکٹ کی انہوں نے بات کی ہے کہ آپ نے جس طرح آپ سوچ کے تو یہ کہ جاتے ہیں نا کہ جی ہم لمیٹڈ اسٹرائک کریں گے، چھوٹا موٹا یوں کریں گے، لیکن وہ پھیلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کو کمپیئر کریں گے پھر عراق کے ساتھ کہ آپ گئے تو کچھ کہہ کے گئے تھے اور پھر آپ کتنے سالوں تک وہاں پہ پھنس کے رہ گئے. اچھا، تو یہاں پہ لیکن ٹرمپ ناظرین صاحب نے بالکل ان کو بھی ٹرمپ کو اس طرح کی ٹرمپ جگہ صاحب نے ان پسند کو نہیں بھی ہے. ہاں ہاں انہوں نے اپنے یہ امریکی جنرل کی بات کو بھی انہوں نے ڈسمس کیا ہے یہ کہہ کے کہ مجھے تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت جلدی جیت جائیں جی گے. ہاں جی ہاں جی ہاں. اچھا نہیں، یہ جو رائتا ہے نا You never know. عراق میں اتنا نہیں پھیلا تھا جو اس دفعہ پھیل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو آپ نے تباہ کر دیا، کر دیں ایران کو. یار ساتھ ساتھ میں جو خلیجی ریاستیں ہیں نا، جو آپ کی اتحادی ہیں، آپ کے بڈیز ہیں، وہ بھی اگر چلے جائیں ساتھ میں تو آپ نے پھر کیا کھویا کیا پایا. نہیں، وہ یہی تو مسئلہ ہے نا کہ ایران کے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے ان کو یہ دکھانا کہ بھائی یہ کوئی شارٹ شارپ وار نہیں ہوگی. ہاں یہ چلے گی تو لمبی چلے گی اور ہم تو بیٹھے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اچھا، کل ہم ایک بات کا میں سوال پوچھ رہا تھا کہ یار ایران میں کیا سوچا جا رہا ہوگا، یہ جو مودی اور نیتن یاہو کی جو رومانس چل رہی ہے. تو آج انڈیا ٹوڈے کے ایک صحافی نے ایران وزیر خارجہ اراغچی صاحب سے یہ سوال کیا. سن لیں ان کا کیا جواب تھا. Respectfully, sir, our Prime Minister is in Israel. How do you see, what's the reading of Iran in how India balances its ties with Israel as also with Iran, which is a critical partner? Well, to be honest with you, it is very unfortunate. Now, Israel is the one who has destroyed the whole Gaza. 75,000 people are killed, and this is not a claim, this is a fact confirmed by almost all international organizations who are dealing with the question in Gaza. 70,000 people. It is a genocide. So obviously we don't see it appropriate to deal with a genocidal regime. Of course, it is up to our friends in India to decide for themselves. But I hope that while Prime Minister Modi is there, he can address also the question of Palestinians and their right. تو اراغچی صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں افسوس ہوا، لیکن جیسے آپ کی مرضی، اور ہمیں امید ہے کہ اس دورے کے دوران وہ غزہ پر بھی بات کریں گے مودی صاحب نیتن یاہو سے. مودی صاحب نے یقیناً کئی باتیں کی ہیں، اور ایک جو کلپ ہے وہ لاجواب ہے، وہ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں سیگمنٹ کلوز کر رہا ہوں. سنیے. Israel is their fatherland and India their motherland. وہ ابو ہیں، ہم اماں. بچے کیسے پیدا ہوں گے یار بتائیں. یار وقفہ لے لو. وقفہ لے لو. ویلکم بیک. عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان کی آبادی میں تقریباً 15% ایسے لوگ ہیں جو کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں. اور اگر آپ اس موضوع پر کوئی کانفرنس یا سیمینار جب بھی ہوتی ہے تو آپ ہمیشہ انکلوژن اور انکلوسیوٹی کے الفاظ سنیں گے، لیکن تلخ حقیقت یہ ہے کہ اکثر یہ باتیں کانفرنس روم تک ہی محدود رہتی ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کچھ یوں ہے کہ زیادہ تر لوگ انہیں بوجھ سمجھتے ہیں یا تو پھر طرز کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم شاید تصور نہیں کر سکتے کہ اس رویے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو اس پرسیپشن کو بدلنا چاہ رہے ہیں اور پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو ہنر سکھا کر نوکریاں دلا رہے ہیں میرٹ کی بنیاد پر. ایسے ہی ایک ادارے کے 2 نمائندوں کو ہم نے آج دعوت دی ہے. عمیر احمد صاحب CEO ناؤ PDP، اور علی ترین. آپ دونوں کئی بار شو پر آئے ہیں. علی ترین انکلوسیو پاکستان کے بانی ہیں، ڈائننگ ان دا ڈارک، خاص فوڈز، ان پر ہم نے ماضی میں بھی بات کی ہے. آج ہم ایک الگ موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ پٹنگ یور منی ویئر یور ماؤتھ از. عمیر، یہ مین اگر بات ہوئی، ناؤ PDP کے کئی پروجیکٹس ہم نے دیکھے ہیں، کئی پروجیکٹس کور کیے ہیں، اور ہمیشہ ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ یار صرف باتیں نہیں کرنی، کچھ کر کے دکھانا ہے.
ابھی جو آپ نے جو نئے پروجیکٹ کا آغاز کیا ہے میں خیال کافی ایڈوانس سٹیج پر بھی ہے شاید, اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح, جیسے آپ نے کہا ذرا تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ اس ٹو دس شو. شناخت سے خود مختاری, ہم راہ ہموار کرتے ہیں افراد باہم معذوری کی ٹو پارٹیسپیٹ ان سوسائٹی. اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہوتا ہے موبلٹی, کہ آپ اگر گھر سے نہیں نکل پائیں گے اور آپ کے پاس وہ جواز نہیں ہوگا گھر سے نکلنے کے لیے, تو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو افیکٹولی کنٹریبیوٹ ٹو دا اکنامک پروگرس آف یور سیلف, اور ذریعہ معاش کے طریقے اگر آپ کو نہیں ملیں گے تو قوم کی ترقی کیسے ہوگی. تو اس کے لیے ہم نے تقریباً 12 سے 15 سال کی جد و جہد رہی ہے ہماری لائسنسنگ پہ. لائسنسنگ, ڈرائیورز لائسنس, کمرشل لائسنسز جو ہیں وہ ایک بڑا اہم ذریعہ ہے فار پرسنز ود ڈسیبلٹیز ٹو ناٹ اونلی ارن لائیولیہڈ بٹ آلسو ان کو یہ بھی ملے کہ وہ گھر سے نکل سکیں اور اپنا خود نہیں تو وہ تو ایک محدود رہ جاتے ہیں نا, گھر میں رہ جاتے ہیں. تو جب آپ جسمانی طور پہ معذور لوگوں کی بات کرتے ہیں, ان کو ایک انویلڈ کیریج کا لائسنس عموماً 1965 کی موٹر وہیکل آرڈیننس کی ترمیم کے تحت مل سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کمرشلی گاڑی نہیں چلا سکتے, مطلب ٹیکسی نہیں چلا سکتے. اور ہم نے ایسی گاڑیاں سازگار اور مختلف مینوفیکچرر سے بنا لی ہیں جس کے تھرو یہ لوگ اب ڈرائیو کر سکتے ہیں یہ گاڑیاں. تو دیر از نو ریزن فار دیم ٹو بی لمیٹڈ. جہاں تک بات رہی ڈیف لوگوں کی, ان کے لیے جو ترمیم ہوئی تھی قانون کے اندر 2018 میں, سندھ اسمبلی نے پاس کیا تھا ایک لا, یونینمسلی مائٹ آئی ایڈ, کہ جہاں ان کو لائسنس ملے جائیں. 2018 سے آج تک زیادہ لائسنسز نہیں ملے. تو ہماری اب کوشش یہ ہے, اور سی ایم صاحب آف سندھ از ویری سپورٹیو دس آئیڈیا, کہ ان کو جو قوانین میں ترمیم لے کر آنی ہے وہ لے کر آئے, ان کو لائسنسز ملے تاکہ یہ رکشے اگر کراچی میں چلا سکتے ہیں تو یہ اپنا بول بالا کہیں بھی دنیا میں جا کے کر سکتے ہیں. سو ناؤ پی ڈی پی نے یہ تھانا ہوا ہے ابھی کام, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ رکشہ ڈرائیونگ, موٹر سائیکل ڈرائیونگ فار ڈیف پیپل, رکشہ ڈرائیونگ فار فزیکلی ڈسیبل پیپل, اس کی کمرشل لائسنسنگ پہ کام کیا جائے, ان کو دیے جائیں, اور یہ ماڈل سندھ سے نکل کے پورے پاکستان میں جائے, اینڈ دیٹ از واٹ وی آر ورکنگ آن. ویری گڈ. علی, اب آج کل تو دور ہے رائڈ شیئرس کا, انہوں نے ذکر تو کیا ہے, ظاہر رکشے ٹیکسی وہ تو چل رہے ہوتے ہیں, لیکن کئی کمپنیز ہیں, مطلب کریم ہوتا تھا, پتہ نہیں اس کا کیا ہے, گینگو, ان ڈرائیو وغیرہ. میں آپ سے جب بات ہو رہی تھی آپ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بھی شاید آپ نے رابطہ اسٹیبلش کیا ہے, کیا وہاں سے رسپانس ملتا ہے؟ بالکل. سو جو اچھا سوری, یہاں پر ایک ہمیں چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ کا جائیں گے. ویلکم بیک. جی علی, تو آپ سے میں پوچھا تھا رائڈ شیئر کمپنیز کے بارے میں کتنا تعاون ہو رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آئی تھنک جیسے عمیر نے بات کی کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے لائسنسز اینڈ ایڈوکیسی والی چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, ایٹ دا سیم ٹائم جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا رائڈ ہیلنگ سروسز ہے, مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم بہت سی آرگنائزیشن, بہت سی رائڈ ہیلنگ سروسز کے ساتھ ان کانٹیکٹس بھی ہیں, اور ینگو ون آف آر پارٹنرز جن کے ساتھ ابھی ہم نے با اختیار ایک ہمارا انیشیٹو ہے لانچ کیا ہے, جس میں نہ صرف ینگو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے اس سارے انیشیٹو میں, بلکہ ہمارے فزیکلی امپیئرڈ رائڈرز کو آن بورڈ کیا ہے. ابھی ہم نے 5 فزیکلی امپیئرڈ رائڈرز کو آن بورڈ کیا ہے, اور یہ صرف ایک آن بورڈ کرنے والا پروسیس نہیں ہے, بلکہ ایک پوری ایک کیمپین ہے جس کے ذریعے سے جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی اویئرنیس ہوگی, اور سب سے امپورٹنٹلی جو پرسن وتھ فزیکل امپیئرمنٹ ہے ان کی ایک لائیولیہڈ شروع ہوگی, ارننگ ان کی شروع ہوگی. اور ہم صرف 5 پہ جا کے آف کورس نہیں رکنے والے, ہمارا جو ویژن ہے وہ کافی بولڈ ہے, اس حوالے سے ینگو از ویری سپورٹیو ناؤ پی ڈی پی کے اس انیشیٹو میں, کہ وہ ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں, اینڈ ہم 100 سے زیادہ رائڈرز کو آن بورڈ لے کے جانا چاہتے ہیں. اینڈ یو نو جب سے رائڈ ہیلنگ سروسز آئی ہیں, پرسن وداؤٹ ڈسیبلٹیز کی ہم بات کریں تو آف کورس بہت سارے لوگوں کے لیے ارننگ ہوئی ہے. ناؤ with the support of these companies, with the support of now PDP, ہم person with disabilities کے لیے بھی نئے avenues explore کر رہے ہیں, so that they can earn, they can support their families, اور dignity کے ساتھ جو ہے ڈگنیٹی. یار اب یہ جو آپ نے بات کی نا, میں یہاں ہی آنا چاہ رہا تھا, کیونکہ ٹھیک ہے آپ پیسے کما لیں گے, آپ شاید اپنے گھر کو چلانے میں بھی مدد کر دیں, لیکن جو سائیکولوجیکل بوسٹ ہے عمیر, آئی مین آپ نے تو دیکھا ہوگا نا کہ جب وہ آئے تھے پہلی بار, یقیناً شاید اتنی کانفیڈنس نہیں ہو, یا مطلب معاشرے سے تانے سن کے آپ کو مطلب ایک احساس کمتری ہو جاتا ہے, آدھا تو مر جاتا ہے, آدھا بندہ مر جاتا ہے یار, یہ چیزیں آپ کی مطلب کل یو.
جب یہ پوری ٹریننگ سے گزر کر اور ان کو لگ رہا ہے کہ یار ہاں واقعی آئی ایم اے ہول پرسن، تو ان کے ایٹیچیوڈ میں بھی چینج ہے. کیا فرق دیکھا؟ بہت فرق دیکھا ہے. دیکھیں ہم تو بات کرتے ہیں اربن، سیمی اربن، رورل پاکستان. ہم تو تینوں پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، ہر فقہ دیکھتے ہیں ہم لوگ سوسائٹی کا. اینڈ واٹ وی ہیو ریئلائزڈ از کہ آپ اربن میں اٹھا لیں، دیہی علاقوں میں اٹھا لیں، رورل علاقوں میں اٹھا لیں، جہاں بھی آپ ان کو جواز دیں گے، ٹولز دیں گے، اوزار دیں گے، رویے دیں گے، وہاں یو ول سی این امیڈیٹ رسپانس. آئی جسٹ گیو یو کوئک ایگزامپل. گھوڑا باری ٹھٹا ایک بالکل فار فلنگ ٹھٹا کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جو کہ ایٹ رسک ایریا سمجھا جاتا ہے کلائمیٹ سے بھی، اور وہاں تعلیم نہیں ہوتی. وہاں ہم نے بھی ایک سینٹر ہے، وہاں کے جو اپنے ٹیچرز ہیں انہوں نے سائن لینگویج سیکھے. بچے 2.5 گھنٹے دور سے ہم ان کو ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. دے آر آؤٹ پرفارمنگ کراچی اور حیدرآباد کے ہمارے دونوں اسکول. کیا بات ہے. تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ملتا ہے کہ بغیر جوتوں کے وہ بچے آئے تھے. اب سویٹر اور جوتے تو ہیں لیکن جو ایٹیٹیوڈ میں تبدیلی آئی ہے والدین کی اور بچوں کی، اس کی وجہ سے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی اور ان کی منزل سامنے نظر آنا شروع ہو گئی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اینڈ آئی تھنک کئی ماہ کے بعد ایک واقعی پازیٹیو نوٹ پر مزہ آ گیا. شو کو کلوز کر رہے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ. اور آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.